اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی متوازن رزق جو ہے وہ کہاں سے لایا جائے، یا متوازن رزق جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ جی جی یعنی کوئی بندہ ہے، اگر آپ اس کو مثال کے آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ متوازن رزق جو ہے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، آپ پھل کھایا کرو، سبزیاں کھایا کرو، جی تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھل کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، اس کے باوجود اس کے اعمال میں سدھار نہیں آتا، اس کے باوجود اس کے جسم میں سدھار نہیں آتا، خرابیاں، بیمار بھی ہو رہا ہے اور اس کے اعمال بھی خراب ہیں۔ جی جی بالکل جی سر جی تو وہ کہے گا یہ بات تو جھوٹ ہے، غلط ہے جو مجھے بتائی گئی۔ تو لہٰذا پھر دیکھیں، یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہم نے سیب اور سبزیاں، اپنا پھل اور سبزیاں کھانی ہیں، یہ اعلی ورفہ رزق ہے یا اچھا رزق ہے، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ کون سا رزق ہے جو ہمارے رب یعنی ہمارے کریٹر کا ہمارے لیے کریٹ کیا ہوا ہے۔ جی استاد جی تو کیا سامنے آئے گا؟ آپ کے سامنے آئیں گی فطرتی مخلوقات، نیچرل مخلوقات، قدرتی، جن میں کائنات کے علاوہ کسی کی مداخلت نہیں ہے۔ کائنات کے علاوہ مداخلت کرنے والا کون ہے؟ حضرت انسان، اور حضرت انسان کے آگے جو ٹولز ہیں، کون سے ٹولز؟ اس وقت بہت ساری مخلوقات جو ہیں وہ حضرت انسان کے ٹولز بن چکے ہوئے ہیں، اس نے انہیں اپنے ٹولز بنا لیا ہوا ہے، ان میں تبدیلیاں کر کر کے جی جی استاد جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر جو فطرتی مخلوقات، قدرتی مخلوقات آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ ہیں دو طرح کی، ایک وہ ہیں جو آپ کو بے جان نظر آتی ہیں، دوسری وہ ہیں جو جاندار نظر آتی ہیں۔ پھر جو جاندار ہیں وہ بھی آپ کو دو طرح کی نظر آتی ہیں، ایک وہ جو ساکت ہیں، حرکت نہیں کرتی، صرف اوپر کو حرکت کر رہی ہیں یا سے پھیل رہی ہیں، دوسری وہ جو نہ صرف اپنے آپ میں نشوونما پا رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، گروتھ کر رہی ہیں، بلکہ وہ حرکت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی بالکل۔ تو یہ جو دو طرح کی، ان میں آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ تحقیق کریں گے، غور کریں گے، آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو اپنے ہی آپ میں صرف گرو کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، پھل پھول رہی ہیں، بلکہ ادھر ادھر حرکت نہیں کرتی، ان کے اندر احساسات، جذبات نہیں ہیں، ان کے اندر فیلنگز نہیں ہیں، اور جو حرکت کر رہی ہیں وہ احساسات رکھتی ہیں، جذبات رکھتی ہیں۔ کیونکہ احساسات اور جذبات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی بات جیسے آپ کو بتا، جو رزق ہے جب وہ جان کی صورت اختیار کرتا ہے، سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پھر جو ہے جان کہتے ہیں کسے ہیں؟ جان تو کہتے ہی، جان تو نام ہی احساسات اور جذبات کا ہے، فیلنگز کا ہے۔ سمجھا رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی تو یہ احساسات، یہ جذبات، یہ فیلنگ جس سے وجود میں آتی ہیں، جن عناصر سے وہ عناصر وجود میں آتے ہیں، ان جاندار مخلوقات میں جو ادھر ادھر حرکت نہیں کرتی بلکہ صرف اپنے آپ میں گرو کرتی ہیں، اوپر اٹھتی ہیں، بڑھتی ہیں، یعنی نباتات۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا رب جو ہے یعنی نیچر جو ہے، کائنات جو ہے، جو قدرت جو ہے، کیا ان دونوں کو رزق بنانے کی اجازت دیتی ہے یا پھر نہیں؟ تو اب جب کسی جاندار جو ہے، جو اس طرح حرکت کرنے والی ہے، اس کے پیچھے پڑیں گے، اس کو اپنا رزق بنانے کی کوشش کریں گے، یہ رزق بنائیں گے، تو کیا وہ آگے سے رزسٹ نہیں کرتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ آپ کا رزق نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا رزق نہیں ہوں۔ جی جی بھائی، نیچر، کائنات، قدرت جو ہے وہ کلام کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ وہ اپنے عمل سے کلام کرتی ہے۔ واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی اس مخلوق کا آپ سے دور بھاگنا، آگے سے ریزسٹ کرنا، مزاحمت کرنا، یہی تو اس کا کلام ہے۔ وہ آپ کو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا رزق نہیں ہوں، میں تمہارا رزق نہیں ہوں، میں تمہارا رزق نہیں، لیکن آپ
جو ہے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں. اب آپ اگر کرتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ ظلم کریں گے، ظالم ہیں آپ. بالکل. پھر اس کے برعکس دوسری مخلوقات جو ہیں ان کے جاندار کے، یہ جو حرکت کرنے والی جاندار، ان کے برعکس جو دوسری جو اپنے آپ میں گرو کرتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، یعنی نباتات، ان کو اگر دیکھیں گے تو وہ بھی دو طرح کی ہیں. جی وہ بھی جی بالکل، دو طرح کی ہیں وہ. دو طرح کی ہیں. دو طرح کی ہیں. ایک وہ جو کانٹے دار ہیں، دوسری وہ جو کانٹے دار نہیں ہیں. جو کانٹے دار ہیں وہ اپنے عمل سے آپ سے کلام کر رہی ہیں. عربی میں رب کلام کر رہا ہے. آپ اگر کسی شے کے اوپر کوئی ایسی شے لگاتے ہیں، کوئی باڑ لگاتے ہیں، تو کیوں لگائیں گے؟ اس لیے لگائیں کیا ہو بھائی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، پنگا لو. یا پھر باڑ اس وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ اس کے قریب نہیں آنا. جی اس سے دور رکھنے کے لیے. دور رکھنے کے لیے. تو وہ کانٹے کیا ہیں؟ وہ بھائی جو کانٹے ہیں وہ بالکل جیسے آپ کسی پراپرٹی کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر، کسی ایریا کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ ممنوعہ علاقہ، پروہیبٹڈ ایریا، تو یہ رب کا لگایا ہوا بورڈ ہی تو ہے کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. اب یہ جو کانٹے دار ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہیں. ایک وہ جو پھلدار ہیں، دوسرے وہ جو پھلدار نہیں ہیں. اچھا جو کانٹے دار درخت ہے ان کے پھلوں کا معاملہ دیکھیں، ان کے اوپر جو پھل لگتا ہے جب تک وہ کانٹوں کے حصار میں ہوتا ہے، یعنی اس درخت کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ کھٹا ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. جی جی بالکل. لیکن جب وہ نیچے گر جاتا ہے، یعنی وہ درخت اسے آزاد، کانٹے اسے آزاد، یعنی جب وہ ممنوعہ ایریا سے، پروہیبٹڈ ایریا سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر مالٹا دیکھا، جی سر پک جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے. میٹھا ہو جاتا ہے. بالکل. ہاں یہاں کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھائی پھر لیمو بھی ہے، لیمو پکا ہو کے جو ہے وہ کھٹا کیوں رہتا ہے؟ جی بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ بھائی کیا سب کچھ نیچر ہے اس وقت؟ نہیں بالکل نہیں. نمبر ایک. نمبر دو وہ کیا ہے کہ غور کیجئے گا، نیچر آپ کو ایک شے فراہم کرتی ہے تو آپ کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھا پائیں گے، تھوڑی کھائیں گے، چاہ کر بھی زیادہ نہیں کھا پائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ رب آپ سے اپنے آپ میں کلام کر رہا ہے کہ تیری اتنی ہی ضرورت ہے. اس کے اندر جو کڑواہٹ رکھی ہے، جو کھٹاس رکھی ہے، وہ کیوں رکھی ہے؟ وہ اسی لیے رکھی ہے کہ جتنا تو نے کھانا ہے بس اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ تو نہ کھا پائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی استاد جی بالکل. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی لیمو نچوڑ کے پورا گلاس بھر کے گٹ پی رہا ہے؟ نہیں استاد جی، ایک سے زیادہ تو نیمبو نہیں ڈالتے. ایک ایسا ہی ہے نا؟ 2-3 قطرے. تو وہ کیا ہے؟ وہ خود وہ رب آپ کا جو آپ کا رزق ہے وہ خود اپنے آپ میں کلام کر رہا ہے کہ میں تیری کتنی نیڈ ہوں، کتنی ضرورت ہوں، وہ خود بتا رہا ہے آپ کو. آپ چاہ کر بھی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، اور اگر لیں گے، اگر اس سے زیادہ لیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یعنی ایک طرح کے جو ہیں وہ یہ ہو گیا. اب دوسری طرح کے جو نباتات ہیں ان کی طرف آ جائیں. وہ کیا ہیں؟ وہ کیسی ہیں؟ جو کانٹے دار نہیں ہیں. جو کانٹے دار نہیں. اب مزے کی بات یہ، جو کانٹے دار نہیں ہیں تو ان کے اوپر جب پھل لگتا ہے، ان کے اوپر جب پھل لگتا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے جیسے کانٹے دار ہیں کہ پھل جب تک درخت کے پاس ہے تو یعنی وہ کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے. آپ کا رزق کس کے پاس ہے؟
رب کے پاس ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ رب سے رزق چھینتے ہو یا پھر رب دیتا ہے تو لیتے ہو؟ اگر آپ رب سے رزق چھینتے ہو یعنی زبردستی درخت سے پھل اتار لیتے ہو، حالانکہ درخت نے آپ کو نہیں دیا، جی جی بالکل، تو وہ کھانے سے بھی آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جی کیوں؟ کیونکہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ رزق دیکھ میں تیرے لیے ہی بنا رہا ہوں، تو صبر کر، تجھے ہی ملے گا۔ جی جی بالکل، یہ تجھے ہی ملے گا۔ تو اگر آپ صبر کرتے ہیں تو پھر رب وہ درخت کی صورت میں آپ کو خود بتا دیتا ہے، لے بھائی، یعنی وہ جب ایک دو گرنا شروع ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بھائی یہ پھل کب گرا ہے، جی جی آم ہے تو جب وہ پیلا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ نیچے گرتا ہے، تو یعنی پیلا ہونے کے کچھ وقت بعد وہ نیچے گر جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ اب رب نے بتا دیا بھائی جب یہ پیلا ہو گیا، تیار ہو گیا، اب لے لے، اب بے شک مجھ سے لے لے براہ راست، یا میں تجھے دے دیتا ہوں۔ جی جی یعنی یا میرے ہاتھ میں ہے پکڑ لے، نہیں تو میں یہاں رکھ دیتا ہوں، یہاں سے اٹھا لینا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تیرے بالکل، قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی لہٰذا آپ غور کریں، یہ جو دو طرح کی مخلوقات ہیں جاندار، ایک وہ جو حرکت نہیں کرتی، صرف اپنے آپ میں پھلتی پھولتی ہیں، گرو کرتی ہیں، دوسری وہ نہ صرف اپنے آپ میں پھلتی پھولتی گرو کرتی ہیں بلکہ حرکت بھی کرتی ہیں۔ ان میں سے جو ادھر ادھر حرکت نہیں کرتی وہ خود چل کر آپ کے پاس آتی ہیں، خود آپ کی طرف آتی ہیں کہ ہمیں اپنا رزق بناؤ، اور جو ادھر ادھر حرکت کرتی ہیں آپ اگر ان کو اپنا رزق بنانے بھی جاتے ہیں تو مزاحمت کرتی ہیں، دور بھاگتی ہیں۔ تو رب یہ ہے عربی، یہ ہے وحی، یہ ہے رب کا کلام کرنا۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل، رب آپ سے کلام کر رہا ہے کہ کون سا رزق ہے تمہارا اور کون سا رزق تمہارا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ ان اصولوں کو، ان قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ ہے رب کی رہنمائی، آپ رب کی رہنمائی میں پھر جو رزق سامنے آتا ہے اسے استعمال کریں۔ پھر اگر دنیا کے کسی شخص کو بھی جو یہ رزق استعمال کرے اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس کی عمر کم ہو جائے، اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جائے، اس کو کوئی جسمانی تو چھوڑیں روحانی کوئی کسی قسم کی یعنی اس کے اندر کوئی نیگیٹو تھاٹ آ جائے تو جو سزا کہیں کہ میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ جی سر ناممکن، بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی پیچھے ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آپ یہ رزق جو ہے یہ بھی آپ دو طرح کا دیکھیں گے، ایک نیچے زمین پر ہے اور دوسرا زمین سے اوپر ہے۔ یعنی نیچے زمین پر بھی ہیں نباتات، جو پھل زمین پر بھی اور اوپر اٹھتے 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 بہت اوپر تک جاتے ہیں، ہائٹ تک جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی رب، نیچر، کائنات، قدرت اپنے آپ میں آپ سے کلام کر رہی ہے کہ کون سا لیول تمہیں چاہیے، جی تم کہاں پر آنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو، کتنا اوپر اٹھنا چاہتے ہو۔ اگر نیچے کا رزق کھاؤ گے نیچے رہو گے، اس سے اوپر کا کھاؤ گے اتنا اوپر جاؤ گے، اور اوپر کا کھاؤ گے اور اوپر جاؤ گے، ٹاپ کا کھاؤ گے ٹاپ پر جاؤ گے، آپ کی سوچیں ٹاپ کی، آپ کی فکریں ٹاپ کی۔ اگر نیچے پڑا ہوا رزق کھاؤ گے، نیچے والا کھاؤ گے جو نیچے بیلوں کے ساتھ لگتا ہے، سبزیاں، ترکاریاں، جی خربوزے، تربوز، یہ کھاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس سے آپ پھر اوپر نہیں اڑ پاؤ گے۔ ہاں اس رزق سے آپ صحت مند تو رہو گے، توانا تو رہو گے، لیکن آپ کی سوچیں، آپ کی فکریں، آپ کے جو یعنی کہ جو پہنچ ہے وہ بھی نیچے زمین تک ہی رہے گی، آپ اسی لیول پر ہی دیکھ سکو گے۔ آپ کا جو سننے اور دیکھنے کا زاویہ ہے وہ 360 ڈگری نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بالکل استاد جی
محدود ہوگا. 45 ڈگری پر جو رزق ہے وہاں تک کھاؤ گے, آپ کا سننے دیکھنے کا سمجھنے کا جو زاویہ ہے وہ 45 ہوگا. ٹاپ پر چلے جائیں, جو اوپر درختوں کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ دیکھیں, آپ کبھی خود وہاں پر چڑھ کے دیکھیں کہ درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھیں کیا نظر آتا ہے. 360 ویو بنتا یا نہیں بنتا؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ رب کلام کر رہا ہے. بھائی کوئی ہو تو صحیح نا جو رب کی زبان سمجھے, کوئی سمجھنے والا تو بنے. رب تو ہر لمحے کلام کر رہا ہے. جی کہاں ہے جہاں رب موجود نہیں ہے اور رب کلام نہ کر رہا ہو؟ اگر کوئی بہرا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھائی کوئی بول ہی نہیں رہا اور اس بہرے کی کوئی بات مان لے تو ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی کان رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ بھی بہرا ہی ہوگا. وہ بھی اسی طرح کا بہرا ہوگا. اگر کوئی اندھا ہو تو وہ کہے کہ مجھے رب, یعنی یہاں رب کوئی بھی نہیں ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اور اس کی جو مانے گا تو ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی آنکھوں والا ہو سکتا ہے؟ اندھا ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ جو ملاٹے ہیں یا جتنے بھی مذہبی ہیں یا جتنے بھی سائنسی ہوں یا مذہبی, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کان رکھنے والے ہیں یا آنکھیں رکھنے والے ہیں؟ یہ کان اور آنکھیں نہیں, یہ تو ہر کسی کے پاس ہیں. وہ کان اور آنکھیں, وہ عقل جس سے رب کو سنا جا سکے, رب کو دیکھا جا سکے, رب کو سمجھا جا سکے. واضح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی وہ آنکھیں وہ کان ان کے پاس نہیں ہیں, ملاٹوں کے پاس. تو پھر جو ان ملاٹوں کی یا ان سائنسیوں کی, ان کی جو مانتے ہیں, جو ان کے پیچھے چلتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کان اور آنکھیں ہیں, عقل ہے؟ جی وہ بینی کی طرح کے اندھے. ہاں. اب دیکھیں, یہ بات تو آپ کے اوپر واضح ہوگی کہ رب کیا ہے اور رب کا رزق کیا ہے, اور یہ بھی آپ کے اوپر واضح ہو گیا کہ اگر آپ جو رب کا وجود میں لایا ہوا رزق ہے, خالص رب کا, جس کی رب نے آپ کو اجازت دے رہا ہے, اگر اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ رائی برابر بھی عیب کا شکار نہیں ہوں گے, بلکہ الٹا اگر پہلے سے آپ میں کوئی عیب موجود ہے تو وہ بھی جڑ سے نکل جائے گا.